لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسا ہی ایک من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں ایک بدو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر آیت کا معنی ہے اگر یہ گناہ کر لیں، ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، پھر آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور یہ بھی معافی مانگے تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں، آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ پھر رونے لگا، 4 اشعار پڑھے، آنسو پوچھتا ہوا چلا گیا۔ ایک شخص وہاں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کو اچانک اونگ آئی، اچانک نیند آئی اور اس کی نیند میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا اٹھو، اس بدو کو بتاؤ تیری فریاد پہنچ بھی گئی ہے، تیری بخشش ہو بھی گئی ہے۔ ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، عاتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے میرے نبی یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں اور پھر معافی مانگیں اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے آیت پڑھی، پھر کہنے لگا میں جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا تحت بھی اور خوف، ہر طرف خوشبو پھیلی۔ میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا۔ میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنے کو چل دیا۔ ابھی وہ اونٹنی پہ بیٹھ رہا ہے کہ عاتبی پر ایک دم نیند آئی، ایک دم اونگ آئی، فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عاتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کے بندو سوچو اگر یہ طریقہ ملاقات رسول کا ہوتا، بیداری کے اندر ملاقاتیں ہوتی، یا قبر رسول پہ آ کر رونے سے، دعائیں کرنے سے، سوال کرنے سے اللہ کے نبی سے بات ہو جاتی، درخواستیں قبول ہو جاتی، تو پھر بتاؤ صحابہ کرام نے اس طریقے کو کیوں نہیں اپنایا؟ جب سیدنا علی کہہ رہے تھے سیدنا معاویہ کو پہلے میری بیعت کرو، سیدنا معاویہ کہہ رہے تھے پہلے عثمان کے قاتلوں کو ان سے انتقام لو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ دونوں نے آ کے اپنی درخواست پیش کیوں نہیں کر دی کہ اللہ کے نبی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا، حق کیا ہے آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ان جھوٹے بیان کردہ قصوں کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے علماء دیوبند کے مفتی زر ولی خان صاحب مجبور ہو گئے یہ بات تسلیم کرنے پر کہ مولانا طارق جمیل من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں۔ ایک قصہ مولانا زر ولی خان نے جو طارق جمیل صاحب سے سنا وہ خود اپنی CD میں بیان کرتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے فرمایا سیدنا عثمان کے اونٹوں کا قافلہ آیا اور آپ نے مدینے کے اندر سارے صدقہ کر دیے۔ کہا ادھر تو صدقہ ہوا۔ رات کو عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ سے بات کرنی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عثمان نے صدقہ کیا ہے اونٹوں کو اور اللہ نے اس کی اس عمل کے بدلے میں جنت کی حور سے شادی کی ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے، سارے انبیاء ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، میں بھی ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ عثمان کی زیارت ہو گئی اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آیا۔ کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار سب پوشاک، انہوں نے لگام پر یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے
اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے۔ آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ کہا یہ جھوٹے من گھڑت قصے ہیں، علماء حق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب و جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتے، واقعتاً ایسا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے، ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے۔ اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں، اس کے سر پیر نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لوگوں، حق کیا ہے؟ جو فوت ہو کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، وہ اس دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اس دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ نہ اولیاء اللہ، نہ انبیاء کرام اس دنیا میں آتے ہیں، نہ صحابہ کرام کا یہ منہج ہے کہ اپنے کسی مسئلے میں قبر نبی پر کھڑے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا ہو، آپ سے باتیں کی ہو، بلکہ اس دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ کر۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ذرا سنیے آپ بھی۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ کی شان کی ایک آیت ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور اللہ کی تعریفوں کے جملے لکھنے شروع کیے جائیں، یہ سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے میں اتنے سمندر سیاہیوں کے اور دے دوں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اسی طرح اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی جائے، کیونکہ نبی اللہ کا کلمہ ہے، تو اللہ کے نبی کی تعریف لکھی جائے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں اور اتنے ہی سمندر مزید آ جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں، اللہ کے کلمات۔ اب اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں۔ قرآن جو اللہ کے نبی کی نعت پڑھتا ہے نا، قرآن، ہم اس کی کیا تعریف کریں جس کی قرآن تعریف کرے؟ جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کی تعریف بھی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی۔ سارے سمندر اٹھا کے سیاہی بنا دو، لکھنا شروع کر دو اللہ کے نبی کی تعریف، نہیں ہو سکتی۔ جس کے عظمت اور ہیبت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت جی یہ تعریف مانوی نہیں ہے، یہ قرآن کو اپنے الفاظ میں بدلنا نہیں ہے۔ قرآن کا وہ مقصود جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریفوں کے جملے ہیں، آپ نے اس کو یکسر بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو فٹ کیا۔ لیکن سوچئے اور اللہ کے لیے سوچئے، یہ انکشاف جو آپ پر ہوا ہے، آپ سے پہلے کسی صحابی کو اس کا علم نہیں ہوا؟ نبی کے کسی ساتھی کو اس بات کا علم نہیں ہوا؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ آپ نے کس شیخ سے سیکھا؟ اور یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی، کس تابعی نے بیان کی، کس محدث نے بیان کی؟ جو آپ کے جی میں آئے، اپنے نبی کو اٹھاؤ اور اللہ کے ساتھ ملا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلوب سے اپنی امت کو منع کیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کس طرح؟ یا ایوہ النبی۔ اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے۔ اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایوہ النبی،
ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایھا النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے، کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور تروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ مطلب ہے، جیسے طاہر القادری صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، ہر نبی کو نبا سے مراد غیب، ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، تو چونکہ یا ایھا النبی سے مراد اے نبا والے، تو غیب کی خبر تو اگر ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، نبوت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، نبا ہدہد کے پاس ہے، تو کیا ہدہد کو بھی نبوت کا درجہ دو گے؟ کہو گے ہدہد علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے؟ یہ غلط ترجمہ، اور عجیب بات، یہ ترجمہ شیخ الہند نے نہیں کیا، یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نہیں کیا، یہ ترجمہ مفسرین جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اپنی من گھڑت تفسیریں لکھی، ان میں صرف احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے یا ایھا النبی کا، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ اس کے علاوہ کسی دیوبندی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، لیکن افسوس مولوی طارق جمیل صاحب پر، جنہوں نے مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے اللہ کے قرآن کے تراجم کو بدل ڈالا اور وہ عقیدے لوگوں کے سامنے رکھے جو ان قبر پرستوں کے تھے۔ کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو ووٹ پیارا، کسی کو الیکشن پیارا، کسی کو سینٹ کی کرسی پیاری، کسی کو قربانی کی کھال پیاری، اے کاش کسی کو رب کی توحید پیاری ہوتی۔ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں۔ از مولوی طارق جمیل، مرتب کیا ہے اس کو مولانا فضل الرحمان رشیدی نے۔ یہ آپ کے سامنے جن کی تقاریر ہیں جنہوں نے مرتب کیا، اور یہ سارا نام اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں، دارالکتاب کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اور مولوی طارق جمیل صاحب اور گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اپنی تقریر میں کہتے ہیں، یہ صفحہ نمبر اس کا 138 ہے، وہی کتاب ہے جس کا نام حیرت انگیز کارگزاریاں، مولوی طارق جمیل کی تقریر ہے۔ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ساری دنیا کی محفلوں میں جاؤ، ہر گھاٹ کا پانی پیو، ہر دھن، ہر ساز، ہر آواز سے دل کو بہلانے کی کوشش کرو، حسین سے حسین پری چہرے سے دوستی کر لو، سونے چاندی کا ڈھیر لگا دے، دنیا بھر میں اپنا نام چمکا لو، اگر ان چیزوں میں تمہیں چین مل جائے تو مجھے اپنا رب ہی نہ سمجھنا۔ الا سنو، الا سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب بے شک یہ آیت حق ہے، سچ ہے، لیکن اللہ نے یہ کہاں فرمایا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ساری دنیا کی محفلوں میں جاؤ، ہر گھاٹ کا پانی پیو، جھوٹ جو اللہ پر باندھا جا رہا ہے، ہر دھن، ہر ساز، ہر آواز سے دل کو بہلانے کی کوشش کرو، یہ بھی جھوٹ، حسین سے حسین پری چہرے سے دوستی کر لو، جھوٹ، برائی کا حکم، اور یہ جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھا جا رہا ہے، سونے چاندی کا ڈھیر لگا دے، پیچھے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے دنیا بھر میں اپنا نام چمکا لو، اگر ان چیزوں میں تمہیں چین مل جائے تو مجھے اپنا رب ہی نہ سمجھنا۔ یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی سخت بے ادبی کی۔ اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے، اے بادشاہوں کے بادشاہ،
اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، اب شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ، مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. ہمارے فرعون تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا، آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ، آجا، آجا، ہماری ضد مان لے. تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے. یا اللہ، ہم شور مچاتے. اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں؟ یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں؟ اللہ، اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخم. مولڈا شریف کا ایک دربار ہے، وہاں پر گئے، گدی نشین سے ملاقات ہوئی. گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس پہ تشریف لائیے. تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مولڈا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے. صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی. مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار، فاصل، بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں پہاڑ پر، کوہ طور پر نور کی ایک تجلی گری تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. یہ اس کی پرواز تھی. اور میرے نبی کی پرواز کیا تھی کہ اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کہا، یا حبیبی ادنو منی. اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. اللہ نے نبی کھسک کے تھوڑے جگہ ہوندے نے، وہ پھر کہتا ہے اور آگے آ جاؤ، یا حبیبی ادنو منی. نبی اور آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے. اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے، اور آگے، اور آگے. تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی. پہلی بات، مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا. پہلی بات، اللہ اپنی صفت علوم میں تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی. اور دوسری بات، قیامت کی دیواروں تک مولانا طارق جمیل اس قصے کا، اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی. ہاں انہی کے بھائیوں سے مل سکتی ہے. مولوی طاہر القادری صاحب کی میں ایک CD دیکھ رہا، اس کے اندر وہ میرا لاہور میں تقریر کی، انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، مسجد اقصی سے چلے، نور کا چولا اتار دیا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش مولا پر پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، عرش مولا سے اور اوپر گئے. اب خود کہتا ہے بشریت وہاں ختم، نورانیت وہاں ختم. اب نبی جب اوپر گئے، لا مقام گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تو پھر کیا تھے؟ نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ تو
شیر پڑھتا ہے ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے، کہ اللہ اور محمد عرشوں سے اوپر جا کر ایک ہو گئے، جو دو کہے گا وہ کافر ہے۔ اور پھر ایک کیسے ہوئے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے عرش کو چھوڑا، اللہ نے کہا عرش کو چھوڑ، آگے آ، پھر نبی اور آگے گئے، اللہ اوپر سے اتر رہا ہے، نبی نیچے سے جا رہے ہیں، یہاں پہنچتے پہنچتے نبی نکڑ پہ پہنچے، اللہ باہر آیا، اپنے حبیب کو کہا حبیب اندر آ، حبیب اندر آ، بڑی پیاری جگہ ہے، حبیب اندر آیا، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، کہا اس کے بعد کیا ہوا تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔